اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب جامع اوصاف الاسلام۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اسلام کے اوصاف کی جامع چیز کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اسلام کے سارے اوصاف کی جامع ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ عبداللہ سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ میں کسی سے نہ پوچھوں اسلام کے بارے میں۔ سرکار نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم اللہ پر ایمان لاؤ پھر اسی پر جمے رہو۔ اس حدیث کے راوی حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی ہیں۔ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے احادیث روایت کی ہیں۔ آپ بنو ثقیف سے تعلق رکھتے ہیں، طائف میں آپ رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طائف کا عامل بنایا تھا۔ سرکار نے حضرت عثمان بن ابی العاص کو بنایا تھا، پھر ان کی جگہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو طائف کا عامل بنایا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ کی روایتیں مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ، ابو الحکم، عروہ بن زبیر، محمد بن عبداللہ، نافع احادیث روایت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایمان لے آؤ پھر اس پر ثابت قدم رہو، ثم استقم۔ استقامت کہتے ہیں، اس کا لغوی مفہوم ہے کسی چیز پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا۔ یہاں مفہوم یہ ہے کہ جب ایمان لے آؤ تو ایمان کے مقتضا پر، اس کے تقاضوں پر ثابت قدم رہو۔ ایمان یعنی کلمہ توحید و رسالت کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، مقتضیات کیا ہیں، اس پر قائم رہو۔ حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے۔ اسی مضمون کی قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اس کے مطابق یہ حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے بعد وہ اسی پر ثابت قدم رہے، شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے اوپر انہوں نے لازم کر لیا اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا۔ اکثر محدثین نے، مفسرین صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر یہی کی ہے
کہ شرک میں گرفتار نہیں ہوئے، ثابت قدم رہنے کا مطلب ہے۔ لہذا حدیث کا بھی مفہوم وہی بیان کیا جائے جو اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا۔ ثم استقاموا کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے اور خلفائے راشدین نے کی ہے، اس کو آپ مدارک کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے رب کی ربوبیت کے اقرار کے بعد گناہ نہیں کیا۔ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ رب کی ربوبیت کے اقرار کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا۔ سرکار نے فرمایا تم نے معاملے کو نہایت سخت بنا ڈالا۔ لوگوں نے عرض کیا حضور آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بت پرستی کی طرف لوٹے نہیں، یعنی شرک نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے قول میں ثابت قدم رہے ویسے ہی فعل میں بھی ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ثم استقاموا کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لومڑی کی طرح فریب نہیں دیا، یعنی منافقت سے کام نہیں لیا، نفاق میں مبتلا نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عمل میں اخلاص کیا، استقامت کا مطلب اخلاص۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فرائض ادا کیے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اقرار کے بعد قرار ہو، فرار نہ ہو، یعنی ایمان کے بعد ہر حال میں آدمی ثابت قدم رہے، ایمان پہ قائم رہے۔ بہرحال اس حدیث شریف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ توحید و رسالت کے اقرار کے بعد اس پر استقامت اور ثابت قدم رہنا، یہ تمام احکام اصلیہ، فرعیہ اور کمالات نظریہ عملیہ کے محاسن کو جامع ہے۔ باب بیان تفاضل الاسلام و ای امورہ افضل۔ یہ باب ہے اسلام کے خصائل کی فضیلت کے بیان میں اور اس بارے میں کہ کون سا کام اسلام میں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ای الاسلام خیر، اسلام میں کون سا کام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اور جس کو نہیں بھی پہچانتے ہو ہر مومن کو سلام کرو۔ دوسری حدیث یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مروی فرماتے ہیں ایک شخص نے سرکار سے سوال کیا فقال ای المسلمین خیر، مسلمانوں میں کون سا مسلمان بہتر ہے؟ فقال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔
حضرت جابر سے مروی ہے یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے قال قلت یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ برید بن عبداللہ سے مروی ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل فذکر مثلہ۔ یہ کئی صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، جس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کا کام کھانا کھلانا ہے اور سلام کرنا ہے۔ بقیہ دوسری احادیث میں یہی ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں پہلی حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور آخری حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص، ان کا نام ہے عبداللہ، والد کا نام عمرو ہے، عمرو بن عاص بن وائل بن ہاشم، یہ قریشی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے، بعض لوگ آپ کو ابو عبد الرحمن بھی کہتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے صرف 12 سال چھوٹے تھے اور ان سے پہلے اسلام لائے تھے۔ یہ زبردست عالم اور فاضل تھے، قرآن کے ساتھ سابقہ کتابوں کے بھی عالم تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کریمہ لکھنے کی اجازت طلب کی تھی، حضور نے انہیں اجازت بھی دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے سرکار سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، میں جو کچھ آپ سے سنوں لکھ لیا کروں، خواہ آپ خوشی کی حالت میں فرمائیں یا ناخوشی کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ ابن عمرو کے سوا مجھ سے زیادہ کوئی احادیث رسول کا حافظ نہیں، البتہ وہ حدیثیں لکھ لیتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار کی احادیث کے 1000 احکام حفظ کر لیے تھے۔ آپ کے پاس سرکار کی حدیث کا ایک صحیفہ تھا جس میں آپ نے ان احادیث کو درج کر رکھا تھا، جنہیں خود براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سن رکھا تھا، اور اس صحیفے کو اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ صحیفہ اور کتاب اللہ میرے پاس رہ جائیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، چاہے دنیا کی جو بھی حالت ہو۔ تقریباً 700 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے والد حضرت عمرو بن عاص کے ساتھ فتح شام میں شریک تھے، اور غزوہ یرموک میں اپنے والد کے ساتھ جھنڈا لیے ہوئے تھے، اور اپنے والد کے حکم اور اصرار سے یہ جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے، اور جنگ میں میمنہ کے سردار یہی تھے۔ لیکن اس جنگ میں جس کے دوسرے فریق حضرت علی تھے، شرکت پر آپ بہت ندامت کرتے تھے، کہتے تھے کہ میں جنگ صفین میں کیوں گیا، میرا کیا مطلب تھا، میں نے مسلمانوں سے کیوں جنگ کی، کاش میں اس سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ فرماتے تھے آگاہ رہو، خدا کی قسم میں نے نہ کوئی نیزہ چلایا، نہ کوئی تلوار ماری، نہ تیر مارا، اور مجھ سے زیادہ کوئی اس جنگ میں محنت کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ میں نے اس میں سے کوئی کام نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے کثرت سے احادیث کریمہ مروی ہے۔ آپ کا شمار ابادلہ اربعہ میں ہوتا۔ آپ
صحابہ کرام میں سے ان لوگوں میں سے ہیں جو فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 72 یا 92 سال کی عمر میں طائف میں آپ کا انتقال ہوا۔ دوسری حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری ہیں، آپ کا نام عبداللہ ہے اور قبیلہ اشعر سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ آپ نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقام عدن کا حاکم بنایا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے انہیں بصرہ کا حاکم بنایا تھا۔ آپ ہی نے حضرت عمر فاروق اعظم کے حکم سے احواز اور اصفہان کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں داخل کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت کے وقت یہ بصرہ کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان غنی نے انہیں بدستور بصرہ کا حاکم بنائے رکھا، پھر کچھ دنوں کے بعد معزول کر دیا، لیکن اہل کوفہ کی درخواست پر آپ نے انہیں کوفہ کا حاکم بنایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت تک یہ کوفہ کے حاکم رہے۔ پھر حضرت علی نے انہیں اپنے عہد خلافت میں اس منصب سے معزول کر دیا۔ جنگ صفین کی لڑائی جب طول پکڑ گئی تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عمرو بن عاص کو اپنی طرف سے حکم منتخب کیا اور حضرت علی نے اہل یمن کے اصرار پر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنی طرف سے حکم منتخب کیا۔ حالانکہ حضرت ابن عباس اور احنف بن قیس نے اس کی مخالفت کی اور کہا اتنے اہم معاملے میں ان کو حکم بنانا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن حضرت علی نے ان حضرات کی باتوں پر توجہ نہیں دی اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ میں تم دونوں کو اس لیے حکم مانتا ہوں کہ تم کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو گے اور کسی کی رعایت نہیں کرو گے۔ بہرحال ان کا جو فیصلہ آیا وہ تاریخی کتابوں میں آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً آپ سے 1360 حدیثیں مروی سیاہ ستہ میں آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ 63 سال کی عمر میں کوفہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ حدیث شریف میں ہے ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کی کون کون سی خصلتیں بہتر ہیں۔ محتاجوں، تنگ دستوں، غریبوں، مسکینوں کو کھانا کھلانا اسلام کی بہترین خصلتوں میں سے۔ اس خصلت میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا بھی شامل ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے ہو سب سے سلام کرو، یہ ایک بہترین خصلت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اور وہ بھی ان مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے جو فاسق مولد نہ ہو۔ کفار و مشرکین اس حکم سے مستثنی ہیں۔ سلام ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے محبت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، دل کی قدورتیں، نفرتیں دور ہوتی ہیں۔ البتہ جب سلام کرے تو وہی سلام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخاری شریف کتاب الانبیاء میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم سے فرمایا جا اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت سے سلام کر، جواب میں جو وہ دیں اسے غور سے سن، کیونکہ وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، بس فرشتوں نے رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سلام وہی ہے جو حضرت آدم سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سلام پر
ابتدا یا جواب میں رحمت اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر لینا بھی ایک مستحب امر ہے اور اس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اسلام کی سب سے بہترین خصلت غربا مساکین کو کھانا کھلانا ہے اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، جبکہ دوسری حدیث میں یہ بتایا گیا کہ بہترین خصلت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائلین کے جواب دینے میں ہمیشہ ان کی حالت کا لحاظ رکھتے تھے۔ سائل میں اسلام کی جس خصلت کی کمی دیکھتے اسی خصلت کو اس کے لیے بہترین عمل قرار دیتے تھے۔ جہاں پر آپ نے دیکھا کہ سائل میں سلام کی کمی ہے یا وہ غربا اور مساکین کا خیال نہیں کرتا ہے، وہاں پر آپ نے سلام کرنے اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کو بہترین خصلت سے تعبیر کیا۔ اور جہاں پر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سائل میں مسلمانوں کی ایذا رسانی سے احتراز میں کمی ہے، وہاں آپ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہنا بہترین عمل قرار دیا۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اور اسے اذیت سے دوچار کیا تو مسلمان نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامل مسلمان نہیں ہوگا۔ یعنی حدیث میں کمال ایمان کی نفی ہے، نفس اسلام کی نفی نہیں ہے، اور اس میں مسلم کا لفظ عام ہے، مرد عورت، مسلمان مرد اور عورت دونوں کو شامل ہے، کوئی تخصیص نہیں اس حدیث میں۔ ہاتھ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ایک مسلمان کو تکلیف دینا ویسے ہی منع ہے جیسے ہاتھ سے دینا منع۔ زبان کو ہاتھ پر اس لیے مقدم فرمایا کہ زبان کا ضرر ہاتھ کے ضرر سے زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے۔ زبان اور ہاتھ کو اس لیے اکٹھا کیا کہ عموماً جسم کے اعضاء میں سے انہی دونوں سے زیادہ تکلیفیں پہنچتی ہیں لوگوں کو۔